ایک ظالم بادشاہ تھا جدنا سے حجاج بن یوسف، اور یہ کئی چنگے کام بھی ہے لیکن یہ وہ بدبخت حکمران ظالم سی کہ اگر دو شخص آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہیں نا، انہیں دیکھنا ہے کہ دو شخص آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہیں، انہیں دونوں کا سر قلم کر دینا کہ دونوں بیٹھ کے میرے بارے گل کر رہے ہیں۔ ایک دن حجاج گزر رہے سی، ایک نابینا شخص بیٹھ کے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے، مولا میں اکھاں عطا فرما۔ وہ نابینا اپنے واسطے رب کو اکھاں منگنے کا سی گیا، لیکن اے گزریا، انہیں اس بندے کو قتل کر چھڑیا۔ پوچھے گیا کیوں کیتے؟ یہ حجاج ظالم کہنے لگا کہ یہ بیٹھ کے رب کے کو میرے سے بدعا کر رہے تھے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اور اٹھا کے ایک تاریخ، اس حجاج نے 6 لاکھ بندے کو قتل کیتا۔ منہ آنکھنا سوکھ ہے، 6 لاکھ بندے نے اس قتل کیتا، اور ایک قتل اس نے ایسا کیتا، ایک قتل وہ کون ہے؟ وہ تابعی نے جنہاں کا نام ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ تابعی نے، یہ شخص نے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اصحاب کی زیارت کی تھی، اور انہیں کی زندگی ایسی گزری کہ انہیں کی راتاں رب دے بارگاہ کے اندر عبادت کردے گزر گئے سن، اور دن انہیں کے روزے کی حالت کے اندر گزر گئے سن۔ ایک دن آپ بیٹھے اور آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے اعلان فرمایا حجاج اس ظلم چھوڑ دے، رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اس ظلم چھاڑ دے۔ آپ نے اتنی گل صرف کی تھی کہ حجاج بن یوسف اس ظلم ختم کر، اس ظلم کا بازار جو تو گرم کی کہ وہ ختم کر، رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے کہ پکڑ کے اندر نہ آ جائے۔ ایک بدبخت جاسوس نے جا کے حجاج بن یوسف کو دسیا، حجاج نے کارندے بھیجے، آپ کے جناب علی حضرت سعید بن جبیر کو پکڑ کے لائے ہیں، اور حجاج کے دربار کے اندر جو پیش کیتا کہ حجاج کہنے لگا کہ تیرے نام ہے سعید بن جبیر؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے نام ہے۔ تو اے گل کی تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے گل کی تھی ہے۔ انہیں حکم دیتا، وہ کہنے لگا کہ اے سعید بن جبیر کو قتل کر دیتا جائے۔ آگے ظالم چل گیا تلواراں، وہ کہنے لگا کہ جا کے لے جاؤ ان فلاں کمرے کے اندر جا کے انہوں قتل کر دو۔ آپ نے جب یہ گل سن لی جناب حضرت سعید بن جبیر نے، آپ مسکرائے، آپ جب مسکرائے، حجاج کہنے لگا تم میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میرے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تیرے دیکھ کے نہیں مسکرا رہے، تیری بے بسی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، انہیں آرڈر دیتا کہ وہ کمرے کے اندر نہیں، اس بڑے دربار کے اندر حضرت سعید بن جبیر کو قتل کیتا جائے۔ امام الانبیاء کے علماء اس ظالم کے کارندے نے کیا کیتا؟ یہ تو جناب حضرت سعید بن جبیر نے لنے پایا، جلاد نے تلوار رکھی آپ کی گردن دے ہوتے، حضرت سعید بن جبیر کا ہاتھ اٹھے بارگاہ خداوندی کے اندر، ہاتھ اٹھا کے عرض کر دے مولا تیری بارگاہ کے اندر تیرے محبوب کا واسطہ پیش کردا، مولا اس ظالم کے ظلم کا شکار میں آخری بندہ بنا، میرے تو بعد اس ظالم کو کسی روتے مسلط نہ کریں۔ کہ جو ایک گل آپ نے کی تھی، جلاد نے آپ کا سر قلم کیتا، امام الانبیاء کے علماء، اتنا خون نکلا جتنا ایک اٹھ کی جسم دے وچوں خون نکل ہے۔ کسی سیانے بندے کو حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ یار اتنے بندے قتل کیتے ہیں، کسی جسم کے اتنا خون نہیں نکلا؟ اس سیانے بندے نے جواب دیتا، اور جنہاں نے جواب دیتا رب کعبہ کی قسم ہے لوگوں، اگر سونے کے پانی کے نال بھی لکھا جائے تو پھر بھی دی قدر و قیمت پوری نہیں ہوگی گی۔ انہیں جواب دیتا ہے، وہ کہنے لگا حجاج تو جنہوں بھی قتل کرنے کا حکم دینا وہ ڈر جاندہ ہے، ڈر کی وجہ تو خون جم جاندہ ہے، لیکن اس بندے کا خون دس ہے کہ یہ بندہ ڈر کے نہیں مریا بلکہ اپنی جگہ روتے ڈٹ کے مریا۔ امام الانبیاء کے علماء، حضرت سعید بن جبیر کو حجاج نے قتل کر دیتا، رات ہوئی نا جب کہ حجاج ظالم اپنے بستر دے ہوتے گیا تو آنکھ لگی، حضرت سعید بن جبیر خواب دیتا رہے،
اور کی ویٹ لے کے سعید بن جبیر نے ظالم دے گربان دے وچوں پکڑیا اور حجاج بن یوسف نے مخاطب کر کے کہندے نے کہ اے حجاج ظالم 10 مینوں کیوں مارے ہے؟ تو حجاج بن یوسف ڈر کے بیٹھ گیا بستر دے اوتے. دوسری رات ہوئی پھر جناب حضرت سعید بن جبیر آئے. تیسری رات ہوئی پھر جناب حضرت سعید بن جبیر خواب دے اندر آئے. حتیٰ کہ 7 راتاں گزر گئیاں. لگاتار جناب حضرت سعید بن جبیر خواب دے اندر آئے اور کچھ دنوں ظالمہ 10 مینوں کیوں مارے آئے. کچھ دن گزرے حجاج بن یوسف بیمار ہویا اور اتنا شدید بیمار ہویا کہ مصر دے وچوں، شام دے وچوں، کوفہ دے وچوں اور کئی جناب علی شہراں دے وچوں بڑے بڑے حکیم بلائے گئے کہ آؤ بادشاہ دا علاج کرو. جدو آئے بادشاہ کی حالت دیکھی کسی نے ہاتھ نہ لایا واپس چلے گئے. ایک حکیم آیا بصرہ دے وچوں. حجاج نوں کہنے لگا تو بڑا سیاںا حکیم ہے اور تو میری بیماری دس کے جانی ہے. جدو آئے نا تو اس حکیم نے اپنا ایک نسخہ استعمال کیتا. وہ نسخہ کی سی؟ اس حکیم نے ایک گوشت دا ٹکڑا دھاگے کے اندر باندھ کے نا حجاج بن یوسف دے منہ دے راہ دے پیٹ کے اندر اتاریا. کچھ دیر تو بعد جدو چھکیا نا تو اس گوشت کے ٹکڑے دے نال کیڑے مکوڑے چمٹے ہوئے سن. امام الانبیاء دے غلاموں جدو گوشت کے ٹکڑا باہر کڈیا گیا نا اتنی بدبو سی کہ درباری نس گئے. جدو حکیم جان لگیا کہ حجاج بن یوسف نے دا بازو پکڑیا. کہنے لگا یار میری بیماری کی دس کی جا، میری بیماری کی دس کی جا، میری بیماری کی ہے. وہ حکیم کہنے لگا حجاج بن یوسف نو کہ حجاج بن یوسف تیری کوئی اور بیماری نہیں، فقط تو بد دعا دا مریض ہے، فقط تو بد دعا دا مریض ہے. اس طرح سے کسی نے آکھیا سی کہ امیر کی دولت کو نہیں ڈرنا چاہیے، غریب کی بد دعا کو ڈرنا چاہیے. امام الانبیاء کے غلاموں موجودہ وقت کے اندر چند دن پہلے میں پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر بھی عرض کیتا سی، لیکن کچھ دن گزرن کے بعد، 1-2 دن گزرن کے بعد اسے دیکھ لیا مرید کے جس زمین دے تے حضور دے غلاماں دا کی حشر کیتا گیا. اسٹیج فائر کیتے گئے، حضور دے غلاماں دیاں لاشاں نو گڈیاں دے تلے روندا گیا اور اساں نہ گناہگار اکھاں دے نال ویکھیا انہاں بدبختاں نے حضور دے غلاماں دیاں لاشاں نو چک کے نالیاں دے اندر سٹیا. ہون بھی اگر کوئی آکے کہ اسی انہاں دے نال کھڑوتے ہیں، امام الانبیاء دے غلاموں میں ممبر رسول دے اوتے بیٹھ کے آکھنا وہ تو بڑا بے غیرت کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نو کس طرح ماریا گیا، انہوں نے یزید کا کردار ادا کیتا موجودہ حکومت نے. حضور دے غلاموں نو ماریا گیا اور جو زخمی سن انہاں زخمیاں نو امام الانبیاء دے غلاموں چک کے جیلہ کے اندر بند کیتا گیا. کتنے حضور دے غلام شہید ہیں، کتنے حضور دے غلام زخمی نے اور کتنے سادات اور علماء اور حضور دے غلام جیلہ کے اندر بند نے. میں پچھلے جمعے پوچھا سی تہاڈے کو کہ میرے دوست نے دے وچوں کوئی ایک بھی اپنی ذات واسطے نکلا ہوئے، لیکن ہون بھی اگر سوشل میڈیا دے اوتے بیٹھ کے کئی بدبخت اور بد نصیب ہونے جڑے یزیدی حکومت دے حق دے اندر نے، امام الانبیاء دے علماء آج بھی وقت جے سنبھل جاؤ. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. رب فرماندے یہ دن نہیں جڑے سی لوگاں دے درمیان پھیر دیاں. اے یزیدی حکومت نو دسو آج اگر کو آٹا دینا نا کہ خوشیاں نہ مناؤ، کل اللہ حضور دے غلاماں نو یہ دن عطا فرمائے گا. اور امام الانبیاء دے غلاموں آج میری یہ گل اپنے دل کی تختی دو کے لے کے لے جاؤ کہ آج یہ ظالم خوش نے. آج دیکھ رہا ہوں کئی مسجدوں میں سیل کر دیتا گیا، کئی مساجدوں نے جنہیں دے اندر آج نماز جمعہ ادا بھی نہیں کی جائے گی، کئی مدارس کو سیل کر دیتا گیا، کئی مسجدوں میں شہید کر دیتا گیا. آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھے تعلیم دیتی سی. امام الانبیاء کے غلاموں کئی مساجد میں جناب علی بند کر دیتا گیا. کیوں؟ وجہ کی ہے فقط قادیانیوں کو خوش کرنے واسطے، اور انہوں کا مقصد فقط ہے کہ پاکستان دے وچوں اے جو نظام مصطفیٰ دا
نفاذ کرنے واسطے تحریک چلیے گا ختم ہو جائے. آج دیکھو امام الانبیاء جو علامہ سے اپنی گل نہیں کر دے. اسا آج تک اپنی ذات کے بارے گل نہیں کی تھی. آج ساری ملت کے نوجوانوں جس بابے نے رسول اللہ کے دین کے نال وابستہ کیتا سی, اج جا کے دیکھ لو لاہور کے اندر اس بابے کے نام دے لگے ہوئے بورڈاں نہیں پڑھ دیتا گیا, اور اس بابے کی مسجد کو سیل کر دیتا گیا. کئی علماء مشائخ کا پتہ نہیں کتنے نے. اس یزیدی حکومت نے ایسا کردار عطا کیتا کہ تاریخ کے اندر اس یزیدی حکومت ورگے کردار کی مثال تو ہمیں ملا نہیں. آج یہ اگر دیکھ لو روڑا جو ہوتے پہ اور حضور جو علامہ کا خون اسگار کی گواہی دے گا کہ جو کرنا کہ کر لو کل اسی قیامت والے دن رب رسول کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کے اور انہیں ظالمہ دے گرے بانا دے وچوں پکڑ کے سی پوچھا کہ 10 سالہ قصور کی سی. امام الانبیاء دے علماء اور کسی کیا سی کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک, کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا, جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. امام الانبیاء دے علماء آج وہ بے غیرت اور بے حیا حکمران اتنے تو لے کے تلے تک بیٹھنے والے, سانو کسی کا ڈر نہیں, کسی کا ڈر نہیں. مطلب کوئی سمجھے کیسی انہیں تو ٹکڑا کے پلن والا رزق دین والی فقط رب ذوالجلال کی ذات ہے, رزق دین والی فقط رب ذوالجلال کی ذات ہے. لیکن امام الانبیاء دے علماء آج مسجد کے اندر بیٹھ کے یاد کر جاؤ اور رسول اللہ کے نال وفا کر جاؤ اور شہیدہ دے خون کے نال وفا کر جاؤ اور یاد کر کے جاؤ کہ ہن مرتے جاواں گے ظالم کی کدے حمایت نہیں کریں گے. اس آگے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. یار اسی حضور دے علماء دا خون اتنا سستا ہو گیا, جدوں کوئی اٹھ گئے جس وقت اٹھ گئے وہ آ کے رسول اللہ کے علماء دے حملہ کر دیں گے. بیگانے نو تو سب بیگانے تو سانو گلا ہی نہیں نا, بیگانے تو سانو گلا نہیں, کیونکہ ساڈے خود اہل سنت کے اندر اور اہل سنت کے نام دوتے بٹورے والے کچھ علماء اور بے غیرت پیر ایسے نے جو فقط حالے تک زبان دوتے پٹی رکھ کے بیٹھتے ہیں. کیوں؟ اگر بولے تو ساڑیاں خانقاہاں چلیاں جان گیا. کئی علماء ہونے گئے نہیں بولے کہ اگر بولے تو ساڑے مدارس بند ہو جان گے, سانو چندہ دین والے چھڑ جان گے. اور کئی پیر ہو نہیں بولے کہ اگر ایسی بول جا تو ساڑی جناب علی سجادہ نشینیاں چلیاں جان گیا. میں کہ نہ صاحب کو اے جی بے غیرت پیری مریدی سانو قبول ہے اور نہ ہی اے جی بے غیرت سانو مولی قبول ہے. اور سانو غیرت مند سننی چاہیے کہ رسول اللہ کے نال وفا کرے اور رسول اللہ کے غلاموں کے نال وفا کرے, تاکہ کل قیامت والے دن اتنا منہ ہو جو ایسے رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر رہ کے پیش ہو جائیں. دنیا کے اندر رہ کے رہنگا ہویا کچھ کم ایسے کر جاؤ کہ کل اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر جواب دینے واسطے پہنچ جائیے. امام الانبیاء دے علماء اکو دعائیں اور سارے اس دعا کے اندر شریک ہو. مولا اتنے تو لے کے تلے تک عہدے کی بڑی کرسی کے اوپر بیٹھنے والا, چھوٹے عہدے تک بیٹھنے والے, اقتدار کے اندر جتنے بھی ہیں جڑے ظلم کے اندر شریک نے, مولا سب نے صلوات فرما. مولا انہوں ایسی موذی بیماریاں کے اندر مبتلا فرما جنہاں دا کائنات کے اندر کوئی علاج نہ ہوئے. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غلامہ لاوارث سمجھا کتنی ماما نے. اور امام الانبیاء دے علماء اساں گناہگار اکھاں دے نال ویکھیا کئی ماواں نے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے نوں دعاواں دے کے رخصت کر رہی ہیں, دعاواں دے کے رخصت کر رہی ہیں کہ جاؤ اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دے نال وفا کر جاؤ. امام الانبیاء دے علماء ایک گزارش ہے, اے ہاتھ جوڑیں تو اڈے گے, ہاتھ جوڑیں اکھاں کھولو اور ان بہروپیاں کو پہچانو جڑے اج تواڈے مساجد اور مدارس بند کر رہے ہیں نا. اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ممکن ہے کہ یزیدی اور ایک قادیانی ملک پاکستان دے جو نظام مصطفیٰ ختم کر دیں. جو سلسلہ اس وقت جاری ہے, اس طرح سے اٹھو رسول اللہ کے نال وفا کرو اور رسول اللہ کے غلامہ کے نال وفا کرو. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی.
ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.